سیم کپڑے آپ کو کچھ نظر آ رہے ہیں بار بار، کیونکہ میں نے کافی میرے پاس ویڈیو کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے کچھ خیالات تھے میرے اندر، میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں ان پہ ویڈیو بنا لوں، تو وہی کپڑے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن کیا ہے کہ میرا نام سہیل عبدالی ہے، وہی میرے چینل کا نام بھی، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر ڈالیں، اور اگر بات پسند آئے تو تھم اپ، اور اگر بات اچھی لگے اور موقع مل جائے کچھ کہنے کی ہمت پڑ جائے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا، چاہے اچھی بات لگے بری بات لگے، ٹھیک ہے، کمنٹ مجھے بہت پسند آتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی اور بس سمجھ لیں کچھ لوگ تھے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ کون لوگ، لیکن ہے سچا واقعہ زیادہ کا زیادہ زندگی میں ان کے پاسٹ میں کچھ خراب واقعات ہوئے، وہ مجھے اپنے زندگی کے خراب واقعات جو کہ گزرے ہوئے 30 35 40 50 سال ہو گئے ہیں وہ بیان کر رہے تھے، کہ ابھی بھی ذہن میں وہ بات میرے ہے کہ دیکھو میرے ساتھ بچپن میں یا نوجوانی میں یا کسی اور عمر میں کیا ہوا۔ اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ واقعات کی وجہ سے آگے کی سوچ جو پازیٹیو آنی چاہیے وہ ان کے ذہن میں رکی ہوئی ہے۔ اکثر وہ ذکر انہی واقعات کا کرتے ہیں، اس زمانے میں کیا ہوا، اس زمانے میں کیا ہوا، دیکھو میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ دیکھیں، پاسٹ کا ایک بہت بڑا معنی ہے، پاسٹ وہ پاسٹ ہے، وہ فیوچر نہیں ہے، وہ پریزنٹ بھی نہیں ہے، وہ پاسٹ ہے۔ پاسٹ کا کیا کہ اب وہ چیز چینج نہیں ہو سکتی، آپ کے ساتھ کتنا بھی ظلم ستم ہو گیا ہو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اس کا بار بار ذکر کر کے کیا اپنے آپ کو، دماغ کو، جو کہ آپ کی باتیں سن رہا ہے مسلسل، آپ کا دماغ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا بلکہ آپ اپنے دماغ کو کوئی باتیں مسلسل سنوا رہے ہیں، رینفورس ہو رہی ہے، پھر دماغ کا کام شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کو بار بار یاد کراتا ہے وہ پرانی باتیں، تکلیف دہ باتیں، پینفل باتیں جو آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، ان کو آپ کو چھوڑ کے آگے جانا پڑے گا۔ میں نے کسی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اکثر لوگ پرانی جو ان کے ساتھ واقعات خراب ہوئے ہوتے ہیں ان کا ٹوکرا سر پہ رکھ کے، یا سمجھ لیں کہ اپنی وزن اٹھا کے، چاہے وہ اینٹیں سمجھ لیں بیک پیک میں، اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی رفتار سلو چل رہی ہوتی ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بار بار ان باتوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کبھی ہوا تھا۔ امریکہ کی اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ اگزامپل سے باتیں زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہیں۔ دنیا میں سلیوری، غلام بنانا، یہ بہت بڑا پرانا چلا آ رہا ہے سسٹم، امریکہ میں بھی چل رہا تھا سلیوری کا، اور اس میں عموماً وہ جو مشہور ہیں زیادہ وہ افریقن امریکن ہیں، وہ مشہور ہیں۔ وہ سلیوری صرف امریکہ کرنے ہی نہیں لائے گئے تھے بلکہ وہ بہت سارے ایسی جگہ پہ بھی آئے تھے جن کا ذکر کروں لوگوں کو غصہ آ جائے گا، مڈل ایسٹ میں بہت سارے ملکوں میں آئے تھے انکلوڈنگ سعودی عربیہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ واقعہ کوئی اچھا واقعہ نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی میں کچھ اور نہیں تھا اس زمانے میں، تو وہ ایک طرح سے سلیو بن کے دوسرے ملکوں میں آئے، انہوں نے محنت کی، برا ان کے ساتھ شروع ہوا۔ وہ زمانہ تھا، ایک ریفارم آ گئی امریکہ میں، وہ چیزیں ختم کر دی گئیں بہت عرصہ پہلے، ایکوالٹی آ گئی کہ اب گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کہ ایک زمانے میں تھا امریکہ میں کہ کالوں کی جگہ وہ، گوروں کی جگہ یہ، وہ وہاں نہیں بیٹھ سکتے، وہ اسکول میں نہیں جا سکتے، وہ وہاں پہ شاپنگ نہیں کر سکتے، یہ تھا، اور سمجھ لیں کہ 70 سال پہلے تھا وہاں پہ، لیکن اب نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ جو نئی جنریشن جو کہ اس زمانے میں تھی بھی نہیں، وہ پیدا ہوئی، اس کو پوری اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، لیکن کیونکہ وہ بڑوں سے مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، تو وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا، لگتا ہے جیسے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ترقی کم ہو پا رہی ہے اس لوگوں میں جو کہ ابھی تک اٹکے رہ گئے ہیں پاسٹ میں، حالانکہ اب وہ پاسٹ ختم ہو چکا۔ پاسٹ ختم ہونے کے لیے ہوتا ہے، پاسٹ تو نہیں ہوتا ہے، پھر پریزنٹ آتا ہے، پھر فیوچر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن جو لوگ بھی پاسٹ کی باتوں کو مسلسل پکڑے بیٹھے ہیں نا، وہ اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، وہ اپنے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں۔ جو ہو چکا بھول جائیں، چاہے وہ خاندان والوں نے کیا، چاہے دوستوں نے کیا، چاہے رشتہ داری میں ہوا، اس کو بھول جائیں، موو آن کریں۔ تو آج کی میری ویڈیو کا میسیج یہ ہے کہ وہ جو پاسٹ کے واقعات ہیں ان کو آپ کو ڈمپ کرنا پڑے گا، ان کو بھولنا پڑے گا۔ اگر بھول نہیں سکتے تو ان کو ذکر نہ کریں، بار بار ذکر نہ کرنے سے بار بار آپ بھولنا شروع ہو جائیں گے۔ جب تک ہم جن چیزوں کا بھی زندگی کے معاملات کا جو آپ کے ساتھ بڑے واقعات ہوئے ہیں ذکر کرتے رہیں گے، بھولیں گے نہیں۔ جب آپ ذکر کرنا کم سے کم کریں گے، خود بخود آپ بھولنے شروع ہو جائیں گے۔
ہر شخص کی زندگی میں، ہر عورت ہو یا مرد ہو، مسائل گزرے ہوتے ہیں. ہمارے ٹیچر نے یوں کیا، ہمارے ماں باپ نے یوں کیا، ہمارے رشتہ داروں نے یوں کیا، ہمارے دوستوں نے. ارے بھائی سب کے ساتھ ہوتے ہیں، چھوٹے لیول پہ بڑے لیول پہ ہر کس کے ساتھ ہوتے ہیں. جو ہو گیا انفارچونیٹ واقعہ، بہت برا واقعہ، وہ ہو چکا. اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اس کو بار بار ذکر کر کے صرف آپ اپنے آپ کو بھی تکلیف دیں گے، اپنے آس پاس والوں کو بھی تکلیف دیں گے. اس سے آپ کو آگے بڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ رکی رہے گی. جو واقعات ہو چکے وہ تبدیل نہیں ہونا ہے، اس لیے ان کا ذکر بار بار کرنے سے صرف آپ کو تکلیف ہوگی، اسٹریس پیدا ہوگی آپ کے اندر، اور بہت سارے کیسز میں آپ کو آگے بڑھنے سے روک کے رکھے گی. اللہ میاں نے ایک بہت بڑی وہ کہی آپ سے بات، معاف درگزر، عفو اور درگزر، عفو درگزر بہت کہا جاتا ہے. پلیز جن لوگوں نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا ہے ان کو آپ بھلائیں نہیں لیکن معاف کر دیں. اور بھلائیں اس طرح سے نہیں کہ ان کو بار بار ریپیٹ نہ کریں، ذہن میں رہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے بدماشی کی ہے لیکن یہ وہ ٹاپک آپ کے فرنٹ پہ نہیں رہنا چاہیے. معاف کر دیں، ٹھیک ہے بھلائیں نہیں لیکن معاف کر دیں. معاف کرنے سے بڑی اندر سے آپ کو سکون ملے گا، بہت بڑا سکون ملے گا. ٹھیک ہے نا، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں. معاف کر دینے سے، چاہے آپ کے ڈاکٹر نے آپ کے ساتھ برا کیا، چاہے آپ کے رشتہ دار نے آپ کے ساتھ برا کیا، چاہے آپ کے ٹیچر نے آپ کے ساتھ برا کیا، چاہے آپ کے محلے والے نے آپ کے ساتھ برا کیا، چاہے آپ کے خاندان والے نے آپ کے ساتھ برا کیا، چاہے آپ کے دوست نے، کسی نے بھی کہیں بھی برا کیا ہے، اگر وہ پاس میں جا چکا ہے تو اس کو معاف کریں اور آگے بڑھیں. لیکن میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ٹاکسک لوگ جو کہ آپ کو دکھ تکلیف دیتے رہے ہیں اور شاید ابھی بھی دیتے رہیں گے، ان کو اپنی زندگی سے نکالیں. ان کو اب جمع کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں چاہے دوست ہوں، کوئی بھی ہوں. اگر آپ ایسی کوئی جاب کرتے ہیں جہاں پر کہ آپ مسلسل اسٹریس کا شکار ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کے بڑے سپروائزر یا کو ورکر ٹاکسک ہیں، کوشش کر کے نئی جاب تلاش کریں، نئی جگہ جائیں. اس وجہ سے نہیں کنٹینیو کریں کہ جاب ہے. یہ ٹاکسیسٹی جو مسلسل آپ کو دن 24 گھنٹے میں سے 8-10 گھنٹے جاب کرتے ہیں آپ، اس میں اگر آپ کو ملتی رہے گی وہ آپ کو بیمار کرے گی، آپ کو صحت مند نہیں کرے گی، آپ کو مسائل کا شکار کرے گی. گھر میں آئیں گے برا موڈ لے کے، بچوں سے بیوی سے لڑیں گے. تو یہ باتیں وہ ہیں جو کہ آپ کو جاننا سمجھنا ضروری ہے کہ جو بھی واقعات ہو چکے پیسٹ کے، چاہے کتنا خطرناک ہوا ہو، کتنا دردناک ہوا ہو، کوشش کریں اس کو بھولنا. یہ کوشش ہے، بھولنے کی بھی کوشش ہے. اس میں کوئی آپ جرم نہیں کر رہے، اس میں کوئی آپ زیادتی نہیں کر رہے. اور خاص طور سے اس بندے کے ساتھ اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی زیادتی نہیں کر رہے، اس کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، اس کو آہستہ آہستہ بھلانے کی. کیونکہ آپ کی زندگی ان لوگوں کے ساتھ چل رہی جو ابھی بھی آپ کے ارد گرد موجود ہیں. ان لوگوں کو آپ نے پرووائڈ کرنا ہے، ان لوگوں کو آپ نے سہارا دینا، ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یہ ایک میسیج ہے، کچھ ڈھکا چھپا بھی ہے، کچھ واضح بھی ہے. ٹھیک ہے، چلیے بھائی اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.